السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ خواب کے اندر ہمیں کون کون سی علامات اللہ رب العزت کی طرف سے بتائی جاتی ہیں کہ ہم جادو زدہ ہو چکے ہیں یا اسیب کا شکار ہیں یا نظر بد کا شکار ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ حالت بیداری میں بھی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، وہ کیا ہے۔ اچھا، ایک بات میں پہلے ایڈ کر دوں، یہ علامات بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ معاشرے کے اندر، کیونکہ جعل سازی بہت زیادہ ہے، آپ ایک وہم کا شکار ہو کر جب کسی عامل کے پاس، کسی شخص کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کو وہم ڈالتا ہے، ڈالنے کے بعد اس کے بعد آپ سے وہ مالی طور پہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو کیوں نہ آپ اپنے آپ کو پہلے چیک کر لیں گھر پر ہی کہ کہیں ایسا آپ کے ساتھ کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا حل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، تعویذ، دھاگا، ڈوری، کڑا، چھلا، یہ جادو کی شکلیں ہیں، یہ علاج نہیں ہے۔ یہ اہم بات ہے کہ جادو کی شکلیں ہیں، یہ علاج نہیں ہے۔ یہ نقطہ آپ نے سمجھ لینا ہے۔ علاج وہی ہے جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے، وہی جادو ہے، جادو کا علاج ہے۔ تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جو سلسلہ ہمارا تھا علامات جادو۔ اب بیداری کی حالت میں جو علامات پیدا ہوتی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس میں آپ کے ساتھ حالت بیداری میں آپ کے گھر کے اندر گوشت گرے گا، اچانک ایسی جگہ پہ گوشت پڑا ہوگا جہاں کنسیپٹ نہیں ہے کوئی جانور بلی کے لانے کا، یا آپ کے اوپر چھینٹیں پڑیں گی یا جہاں پر پانی آنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں، آپ کے اوپر خون کے چھینٹے پڑ سکتے ہیں یا آپ کے گھر میں کئی خون کے چھینٹے آپ کو نظر آ سکتے ہیں، یہ بھی علامات جادو ہیں۔ اور اسی طرح آپ مختلف پرندوں کی مردہ جسم آپ کو مل سکتے ہیں، اور اسی طرح اکثر گھر سے کپڑے آپ کے گم ہو جائیں گے یا اور کوئی چیز گم ہو جائے گی۔ اکثر اوقات جادو کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک چیز آپ نے جہاں پر رکھی تھی آپ کو یاد بھی ہے، وہاں سے وہ غائب ہو جائے گی، لیکن کچھ ہی لمحات کے بعد وہیں سے وہ مل جائے گی۔ یہ بھی تب ہوتا ہے جب ایک شریر جن آپ کے گھر کے اندر مسلط کر دیا جاتا ہے، جو یہ شراتیں کر کے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے اور معاملات ہوتے ہیں، بلکہ یہ جو چرانے والی بات ہے اس پہ مجھے یاد آیا، ایک پیشنٹ کا میں نے علاج کیا تو مجھے حیرت ہوئی اور میں خود ایز اے عامل میں خود حیران ہو گیا کہ ان کا زیور گم ہو چکا تھا 1 سال پہلے۔ اب ایک بچی کو جب لے کر آئے تو اس پہ وہ جن کی حاضری ہوگی۔ جب جن کی حاضری ہوئی تو میں حیران تھا کہ اس جن کو جب میں نے تھوڑا سا تبلیغ کی، اس کو تھوڑا سا اسلام کی طرف راغب کیا اور اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے جب میں نے اس کو تھوڑا سا ڈرایا تو اس نے کلمہ پڑھنے کے لیے وہ تیار ہو گیا۔ میں نے اس کو جب مسلمان کر دیا، میں نے کہا اب بتا کہ تو نے ان کا کیا کیا نقصان کیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے ان کا ایک بڑا نقصان یہ کیا کہ میں نے ان کے گھر میں ایک زیور پڑا ہوا تھا، وہ میں نے اٹھا کے غائب کر دیا ہے۔ اب وہ 1 سال سے یہ ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو صرف ایک وہاں سے کڑا ملا، باقی زیور غائب ہے۔ میں بڑا حیران، میں نے کہا اچھا، میں کہا اب وہ آ سکتا ہے جو تم لے کر گئے؟ کہتا ہاں۔ میں کہا پھر مجھے دکھاؤ کیسے لاتے ہو۔ تو اتنی دیر میں کہتا ہے کہ چلو اب ان سے کہو کہ یہ گھر فون کریں اور فلاں الماری کے اندر، فلاں خانے کے اندر چیک کریں، ابھی زیور موجود ہوگا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے تجربے کے طور پہ میں نے اس بچی کے ساتھ جو اس کے والد تھے ان سے میں نے کہا چلو بھی فون کرو۔ جب انہوں نے فون کیا تو آگے سے جو گھر میں خاتون تھی اس نے کہا جی اس کو تو ہم روزانہ وہاں صفائی ستھرائی کرتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے اصرار پہ انہوں نے کہا ایک بار دیکھو تو صحیح ذرا۔ تو وہ جیسے ہی فون آن کیے ہوئے گئی تو کہنے لگی ہاں زیور یہاں موجود ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں بھی چرا لیتے ہیں۔ پھر گھر سے اکثر پیسے گم ہو جانا، یہ بھی جادو کی علامت ہوتی ہے۔ ایک شخص کا میں نے جب علاج کیا تو اس شخص کو میں نے دیکھا کہ اس کے تجوری کے اندر جب پیسے پڑے ہوتے تھے، جو پاکستانی رقم ہوتی تھی وہ تو نہیں جاتی تھی، اس میں سے ڈالر کم ہو جاتے تھے۔ تو جب اس پہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو ایک جن جب حاضر ہو گیا، اس کو مارا بگایا، وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ سلسلہ رک گیا۔ اچھا یاد رکھیں، جب پیسے گم ہوں گے ایک تو ہوتا ہے چوری چکاری، وہ بھی جنات پہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ چوری چکاری جب ہوگی تو
فل پیسے جو ہوں گے، ساری رقم آپ کی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کوئی لے جائے گا. لیکن جناتی چوری یہ ہے کہ پیسے آپ کے جو ہوں گے وہ اس میں سے کچھ پیسے غائب ہوں گے، باقی کے وہاں پر موجود ہوں گے. یہ ایک سب سے بڑی علامت ہے جو پیسے گم ہونے کی یہ علامت ہے. اسی طرح گھر کے اندر آپ کو میں نے بتا دیا اچانک کپڑے گم ہو جانا، اکثر جسم پہ نیل وغیرہ پڑ جانا، کپڑے کٹ جانا، جو کہ ویسے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نادانستگی میں اگر انہوں نے کٹنگ کر دی ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جو جناتی کٹنگ ہوتی ہے وہ ایک الگ طرح کی ہوتی ہے، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. بلکہ ایک مریض کا آپ بیتی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پہنے ہوئے کپڑے، نیا سوٹ جب اس نے پہنا اور کچھ ہی سیکنڈ میں اس نے دیکھا تو آگے سے اچانک اس کا پورا سوٹ میں سے اگلا کپڑے کا حصہ ہی جو ہے نکلا ہوا تھا. تو پھر انہوں نے حیران ہو کر دیکھا کہ اب ویڈیو جو ہم نے تصویریں بنائی ہیں وہ دیکھیں، جب تصویریں کوئی 1 منٹ پہلے کی تصویریں تھیں اس میں وہ کپڑا موجود تھا اور 1 منٹ کے بعد وہ کپڑا وہاں سے غائب ہو گیا. اس طرح سے یہ کپڑے کی کٹنگ کر کے غائب کر دیتے ہیں اور یہ علامت ہوتی ہے. اچھا، جسم پہ اچانک ایسے محسوس ہونا جیسے سر کے اندر نوکیلا کیل داخل ہو رہا ہے، ٹھنڈا کیل داخل ہو رہا ہے، یا اچانک جسم کے اندر کوئی سوئی کا چبھنا، یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اسیب آپ کے مسام سے جب جن داخل ہو رہا ہوتا تب یہ علامت آپ پہ ظاہر ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جادو کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. تو یہ تھی بیداری کے اندر کچھ علامات. اب ہم مزید علامات بیان کریں گے جو خاص کر قرآن مجید کی تلاوت سننے سے ظاہر ہوتی ہیں. وہ علامات ہم بیان کریں گے، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اس پہ پھر تفصیلی بات کرتے ہیں.